الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہر آن ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان کی چنگاری، ایمان کی رمق اور ایمان کی چاشنی ہم سب کو عطا کی ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز اس روئے زمین کے اوپر میرے دوستو نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ایمان کے بعد اس کو جلا بخشنے کے لیے ایمانی تقاضوں کے اوپر چلنا پڑتا ہے، اور جب جب اہل ایمان نے ایمانی تقاضوں کے اوپر چلنے کا کام کیا ہے اور میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ سنت کی روشنی میں زندگی گزاری ہے، تو آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، امت مسلمہ کا وہ دور اور وہ زمانہ انتہائی روشن اور تابناک نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ انسانیت کو ہمیشہ زیر کیا جائے، انہیں تہے تیغ کیا جائے، انہیں دبا کر کے رکھا جائے، زبردستی ان کو اسلام کے اندر داخل کیا جائے. بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کی باتیں صرف اور صرف پروپیگنڈا ہیں. اسلام کے خلاف یہ منصوبہ بند سازشیں ہیں جن کی تشہیر ہر زمانے کے اندر غلط انداز میں انسانیت کے سامنے پیش کی جاتی رہی ہے. اسلام تو اپنے ماننے والوں کو تحمل کا، رواداری کا، برداشت کا درس دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں سخت اور سست بات کہہ بھی دے، تب بھی تھوڑی دیر کے لیے تحمل سے کام لو، بردباری سے کام لو، اسے برداشت کر لو، اسے انگیز کر لو. ایک بار کہے گا، دو بار کہے گا، جب کوئی رد عمل سامنے نہیں آئے گا وہ خود ہی کہنا بند کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر ایمان کے نتیجے میں اور ایمان کے اس تقاضے یعنی تحمل، بردباری اور برداشت پر عمل کرنے کی صورت میں باطنی طور پر وہ قوت اور وہ طاقت فراہم کرے گا جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا. اسلام نے کبھی یہ اپنے ماننے والوں کو دعوت نہیں دی
کبھی اس جانب رغبت نہیں دلائی کہ جو عقائد میں تم سے مختلف ہیں، جن کے مذاہب تم سے الگ ہیں، جن کے رسوم و رواج تم سے علیحدہ ہیں، تم ان کے خلاف جملے کسو، تم ان کے خلاف تمسخر کرو، تم ان کا مذاق اڑاؤ۔ جو لوگ بالکل نہیں، مذہب اسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس طرح سے دعوت اور تبلیغ کو عام کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے دل کو ابتداءً ٹھیس پہنچائیں، بالکل نہیں۔ آپ اس کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کرو، وہ دیکھ کر کے خود میرے دوستو مائل ہو، اس کے دل کے اندر اسلام سے محبت، اسلام کے تئیں کشش پیدا ہو۔ مذہب اسلام اپنے نمائندوں کو عملی سیرت اور عملی نمونہ پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے، ورنہ کہتا ہے برداشت کرو، رواداری رکھو ایسے لوگوں سے جو مذہب میں تم سے مختلف ہیں، جن کی ملتیں الگ ہیں، جن کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے، جن کی عبادتوں کا طریقہ الگ ہے، جن کے رسوم و رواج الگ انداز میں انجام پاتے ہیں۔ آپ ان کا مذاق مت کرو، نہ ان کے اوپر کوئی ایسی زور زبردستی ڈالو کہ تمہاری زبردستی سے، تمہارے زور سے، تمہاری طاقت سے وہ ہراساں ہو جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں اور ڈر کر کے مجبوری میں مذہب اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ مذہب اسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ڈرا کر کے اپنی نمائندگی انسانیت کو پیش کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دین کے سلسلے میں رواداری ہی کا معاملہ رکھو، اکراہ کا، زبردستی کا، جبر کا، زور کا اور طاقت کا استعمال کر کے مذہب کے اندر بالکل کسی کو کھینچ کر کے اور گھسیٹ کر کے مت لاؤ، نہیں لاتے ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ اپنی دعوت کے نظام کو جاری رکھیے، آپ اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہیے، زبانی طور پر بھی کرتے رہیے، چل پھر کر کے لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کر کے کرتے رہیے، اور خاص طور پر اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرنے کا کام کیجئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مسلمانوں کی اکثریت مذہب اسلام کی نمائندگی کرتی تھی تو لوگ ان کی طرف کھینچ کر کے خود بخود چلے آتے تھے، اپنے مذہب سے دستبرداری کا اعلان کرتے تھے، اور مذہب اسلام کی نمائندگی میں اور مذہب اسلام کے دائرے میں آ کر کے وہ راحت، سکون اور چین کا سانس لیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں دین کے نام پر جو دھوکہ دیا گیا تھا، جو فریب کاریاں کی گئی تھیں، جو ظلم و زیادتی مذہب کے نام پر ان کے خلاف روا رکھی جاتی تھی، کیوں؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نسب حسب کمزور ہے، وہ رنگ و نسل کے اعتبار سے پست شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا میرے دوستو ایسا استحصال زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ آج وہ تاریخیں پڑھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر اس قدر مظالم کو، ظلم اور جور کو روا رکھا کرتا تھا، اپنے آپ ہی کو ہمیشہ اقتدار اعلیٰ کا، منصب علیہ کا مالک سمجھتا تھا، باقی لوگوں کو پیروں تلے روت دینا مذہب کے نام پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان کے یہاں روا رکھا جاتا تھا۔ اسی بات کو تو سیدنا حضرت عامر ابن ربعی نے
میرے دوستو جا کر کے رستم کے دربار میں کہا تھا ان اللہ قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اے رستم، تو اپنے طاقت کے نشے میں سرمست ہے، چور ہے، اور انسانیت کا غلط استعمال ہی نہیں غلط استحصال کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو زور آور سمجھتا ہے اور زیر دستوں کو دبا کر کے رکھتا ہے۔ اب تیرا یہ کھیل زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے۔ صحابی رسول ہیں، دندناتے ہوئے، اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے، اپنی جوتیوں سے اس کی قالین کو روندتے ہوئے، ایمانی ایک روب ہے، ایک جاہو جلال ہے جس دل کے اندر میرے دوستو ایمان ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی، اس کی برتری اس کے دل کے اندر مستحضر ہوتی ہے، وہ دنیا کی طاقتوں سے بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ڈر اور خوف قطعاً محسوس نہیں کرتا ہے۔ اتنا بڑا دربار ہے اور اتنا اونچا درباری ہے، اس درباری کے دربار میں ایمانی روب اور ہیبت کے ساتھ سیدنا عامر ابن ربعی اس کی قالین پر جوتے پہن کر کے چل رہے ہیں، اپنی لاٹھی اور ڈنڈے میں کچوکے لگا کر کے رکھا ہے، ٹیکتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جا کر دو ٹوک لفظوں میں یہ کہتے ہیں ان اللہ قد ابتعثنا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں برپا کیا ہے، ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، ہم اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کدو کاوش کر رہے ہیں، اور یہی حق ہے جس رب نے پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے تمام مخلوقات کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پروان چڑھایا، سارے سامان، سارے اسباب، سارے وسائل کس نے دیے ہیں؟ ہم اللہ کی کھلی فضا میں سانسیں لے رہے ہیں، ہواؤں کا یہ نظام میرے دوستوں کس نے دیا ہے؟ چند منٹ کے لیے یہ اگر ٹھہر جائے تو انسان ضیق نفس کے اندر مبتلا ہو کر کے گھٹ گھٹ کر کے مر جائے گا۔ سورج، چاند ہیں، ستارے ہیں، ان کی روشنی اللہ نے فراہم کی، زمین کو اللہ نے ساکن رکھا ہے، سب تو اللہ نے دیا۔ تو عبادت، پرستش، پوجا کا مستحق اور حقدار کون ہے؟ یہ فطرت کہتی ہے، عقل اور دانائی کہتی ہے کہ جس نے ہمیں راحت کے تمام اسباب مہیا کیے ہیں، مدح و ستائش کا مستحق بھی وہی ہے، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے، اسی کی مدح سرائی میں ہم سب کو رطب اللسان رہنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کا میرے دوستو وظیفہ اللہ کا ذکر بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ تم نے جو ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں اے رستم، سن لے، اب وہ ڈھکوسلے زیادہ دن چلنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ قد ابتعثنا، اللہ نے ہمیں اپنے نظام کو، اپنے منشا کو، اپنی مرضیات کو اس روئے زمین پر نافذ کرنے کے لیے برپا کر دیا ہے۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ کیا شاندار، طاقتور میرے دوستو یہ جملے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمانی طاقت جب آتی ہے تو ہر طاقت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی کے اوپر کھڑا کر سکیں۔ تم اپنے سامنے اپنے جیسے انسانوں کو جھکانا ضروری سمجھتے ہو، اور مذہب کے نام پر اس کام کو رواج دے رکھا ہے۔
اپنے شاہانہ ٹھاٹ باٹ پر تخت و تاج کے ساتھ متمکن ہوتے ہو اور انسانیت کو بلا کر کے ان سے اپنا رکوع کرواتے ہو، اپنے سامنے ان کے سر کو جھکوانا مذہب کے نام پر تم نے رائج کر رکھا ہے، یہ جھکاؤ اب ختم ہوگا۔ اب انسانیت جھکے گی تو ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گی، اور اسی نظام کو برپا کرنے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مبعوث ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، جو رب العباد ہے، جو خالق کائنات ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، اب اس رب کے سامنے انسانیت کو ہم جھکائیں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ مرکز ہے جہاں جھکنے کے بعد سربلندی حاصل ہوتی ہے۔ انسان اپنے سر کو جھکا کر سجدہ ریز ہو کر کے آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ میرے دوستو، اس بلندی کا تصور، لیکن اللہ کے سامنے جب یہ سر جھکے گا تب وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہم ان کے سامنے جا کر کے، ان کے سامنے جا کر کے اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، لیکن ایک رب کے سامنے جب جھکنے کی بات آتی ہے، جو یہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرنا شروع کرو۔ اگر مدد کرو گے اللہ کی، اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کی مدد کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنے ذہن و دماغ کو وابستہ رکھو، اس کی یکتائی، اس کی طاقت، اس کے زور اور اس کی زبردست قوت کا اپنے دل کے اندر احساس جما لو اور اس کی عبادت کے اوپر لگ جاؤ۔ اس نے جو احکام دیے ہیں ان احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے بندوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ان کے پاس جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، قسم پرسی میں مبتلا ہیں، ان کے پاس جاؤ گے، ان کی خبر گیری پاؤ گے، تم مجھے وہاں پاؤ گے۔ اللہ تعالی حدیث کے اندر آتا ہے نا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پریشان حال تھا، تم نے ایک مرتبہ حال چال پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ سے بندہ کہے گا، اے اللہ، آپ کو بھلا کوئی بیماری لگ سکتی ہے؟ آپ کبھی پریشان ہو سکتے ہیں؟ آپ کبھی بھوک اور پیاس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو ان تمام چیزوں سے منزہ ہیں، پاک ہیں، آپ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور ہر شے اپنے وجود میں آپ کی محتاج ہے۔ آپ ہی نے تو سب کو پیدا کیا ہے۔ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا، تو اگر وہاں جاتا، اس کی عیادت کرتا، لا بأس طہور انشاء اللہ کہہ دیتا کہ فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو ہر بیماری سے تمہیں شفا مل کر کے رہے گی۔ یہ ڈھارس بدھا جملہ اور یہ پرسا تم دیتے، میرے بندے کو تسلی ملتی، پیسہ ہوتا پیسہ خرچ کرتے، دوا علاج کا سامان اور اسباب فراہم کرتے، لیکن تم وہاں نہیں گئے، وہاں جاتے تو تم مجھ کو وہیں پاتے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا پیاسا تھا، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے چھپر نہیں، تم نے اس کی خبر گیری، اگر جاتے، اس کو ڈھارس بندھاتے، پیسہ نہ ہوتا، چند تسلی کے جملے ہی کہہ کر کے اس کے دل کو اگر تقویت دیتے تو وہاں تم مجھ کو پاتے۔ اسی طرح میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں
حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین کرتے ہیں، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلسل اس بندے کا نگہبان، مددگار، ناصر و حامی بنا رہتا ہے جو بندہ اپنے جیسے کسی بھائی کی مدد کے اندر لگا ہوا، جٹا ہوا رہتا ہے۔ بہرحال بات آگے بڑھ رہی ہے، تو اگر سر جھکے گا کسی کے سامنے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اسی نے سارے اسباب مہیا کیے۔ تو تم نے جو یہ غلط طریقہ رائج کر رکھا ہے، ہم اس غلط طریقے کو ختم کریں گے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور تم نے دین کے نام پر مفادات کی جو باتیں رائج کر رکھی ہیں، منشا اور غرض کے مطابق جو باتیں ہیں وہ قابل قبول، اور جو باتیں منشا کے خلاف ہیں وہ مسترد، انہیں حذف کر دیا، ترمیم کر دی، تحریف کر دی، اور مذہب کے کتابوں کو غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو اللہ کے منشا سے اور اس کی مرضی سے واقفیت کا جو ذریعہ تھا اسی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ فتؤمنون ببعض الکتاب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا۔ جو باتیں پسندیدہ ہیں، اپنی منشا اور مفاد کے مطابق ہیں، ان پر تو ایمان، اور جو باتیں مفاد سے ٹکراتی ہیں ان کا تو انکار، ان کو تو مسترد کر دیا۔ یہ جو کوئی بھی کرے گا، فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا وفي الآخرة عذاب شدید ولهم في الآخرة عذاب شدید۔ میرے دوستو، ہمیں بھی اس آیت کے مضمون پر غور کرنا چاہیے۔ کیا کہیں ہم بھی اپنے منشا کے مطابق میرے دوستو من مانی کرنے کے اوپر تو نہیں کھڑے ہو گئے ہیں؟ جو باتیں اچھی لگیں گی ان کو ہم قبول کریں گے، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو اس میں تو ہم اپنی دھونس جمائیں گے، اپنے سماج کے اندر سب سے بڑا آدمی بن کر کے ہم اپنی شادی بیاہ کے اندر دکھا کر کے رہیں گے۔ ایسے ٹھاٹ باٹ سے ہم اپنی شادی، اپنے بچوں کی شادی کریں گے کہ زمانہ انگشت بدندہ ہو جائے گا، دیکھ کر کے حیرت کرے گا کہ کتنا مال اس نے لٹا دیا، کتنا بڑا مالدار ہے۔ کیا وہاں سنت نہیں ہے؟ کیا کاروبار اور تجارت کے اندر دغا بازی ہم اور آپ دیتے ہیں؟ اچھا کہہ کر کے خراب مال بیچنے کا کام کرتے ہیں۔ کیا یہاں پر سنت اور شریعت ہمیں نظر نہیں آتی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر عمل اور بعض کو پس انداز کر دیا، نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس طرح سے تم نے زندگی گزارنی شروع کر دی تو سن لو، نقد طور پر دنیا کے اندر رسوائی اور خزی تمہارا مقدر بن جائے گی، رسوا ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا ہی کی رسوائی سے سامنا کرنا پڑے گا، آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب سے تم کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہی قطر بےمت کیا تھا اللہ کی کتاب کے اندر میرے دوستو، اور نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی کو سیدنا عامر ابن ربعی فرماتے ہیں وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْأَدْيَان کے نام پر، مذاہب کے نام پر، دھرم کے نام پر جو ظلم و زیادتی تم نے انسانیت کے اوپر روا رکھی ہے، اور انسانیت بھی اسی کو حق سمجھ کر کے آتی ہے اور تمہارے سامنے
तमाम मजालिम को बर्दाश्त करती है। हम इस्लाम के आदिलाना निज़ाम से पूरी इंसानियत को वाकिफ करा करके रहेंगे कि तमाम इंसानियत के बीच में मुसावात है, बराबरी है, रंग और नस्ल की बुनियाद पर, हसब नसब की बुनियाद पर, इलाकाइयत की बुनियाद पर जो तासुबात और जो एक दूसरे के साथ हमदर्दियां हैं, ये हमदर्दियां नहीं, आदल के साथ, इंसाफ के साथ अब फैसले होंगे। अपना होगा या पराया होगा, हक उसके साथ है तो हक उसके हक में फैसला जाएगा, और अगर वो हक पर नहीं है तो जो हक पर रहेगा उसी के हक में फैसला जाएगा, चाहे वो अपना हो या पराया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जहां मुसलमानों के मसाइल आते थे, कभी एक मुसलमान और एक यहूदी का मसला भी नबी अकरम की बारगाह में आता था। आप हक पर फैसला करते थे। मुसलमान अगर नाहक पर है तो यहूदी के हक में फैसला करते थे। काजी शुरैह का वाक़या मशहूर है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने एक आदमी से घोड़ा खरीदा, यहूदी आदमी था, और घोड़ा खरीदने के बाद जब वो कुछ दूर लेकर के चले तो वो घोड़ा लंगड़ाने लगा, भचकने लगा। वापस लेकर के आए और कहा कि आप अपना घोड़ा वापस लीजिए और मेरी रकम वापस कीजिए। उसने कहा हुजूर ऐसा आप क्यों फरमा रहे हैं? कहा कि देखो इसके पैर के अंदर कमजोरी है, ये तो भचक रहा है और लड़खड़ा करके चल रहा है। मैंने तो इसकी तेज रफ्तारी की वजह से इसे खरीदा था। कहा जिस वक्त आपने खरीदा था ना, उस वक्त बिल्कुल ये सही सालिम था, चुनांचे आप कुछ दूर तक इसे सरपट दौड़ाते हुए ले गए हैं। आप उसकी पुष्ट पर सवार थे, उस वक्त इसको कोई चोट लगी, कोई जख्म पहुंचा और अब वो लड़खड़ाने लगा, लिहाजा इस लड़खड़ाहट का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। बात आगे बढ़ी, काजी शुरैह के पास पहुंची। काजी शुरैह ने उस यहूदी को और अमीरुल मोमिनीन को एक तरह की मेरे दोस्तों नशिस्त के ऊपर बिठाया। किसको बिठाया? अमीरुल मोमिनीन है। 24 लाख मुरब्बा मील के ऊपर जिनकी हुक्मरानी का सिक्का चल रहा है, लेकिन बैठने में कोई और फिर फैसला सारा मुकद्दमा सुन करके उस यहूदी के हक में दिया था मेरे दोस्तों। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त हजरत उमर उसकी पुष्ट पर सवार होकर के कुछ दूर चले थे, घोड़े में कोई ऐब नहीं था। बाद में वो किसी खड्डे में किसी ठोकर से टकरा करके अब वो भचकने लगा, अब वो लड़खड़ाने लगा, तो उसका जिम्मेदार यकीनी तौर पर यहूदी नहीं है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके मालिक बन चुके हैं। बाद में ये चोट पहुंची है, इसलिए उस चोट के जिम्मेदार हजरत उमर है। काजी शुरैह ने यहूदी के हक में फैसला किया और हजरत अमीरुल मोमिनीन से कहा कि आपको ये घोड़ा अब अपने पास ही रखना पड़ेगा। खुश हो गए और खुशी से हजरत काजी शुरैह को कूफा का रईसुल क़ुज़ात मुकर्रर कर प्रमोशन हो गया। अभी तो वो सिर्फ मदीना के काजी थे, अब इनको कूफा के अंदर भेज दिया और रईसुल क़ुज़ात के मनसब के ऊपर फाइज कर दिया। मेरे दोस्तों, आज हम और आप दुनिया के फैसले देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो फैसले मबनी बर इंसाफ और मबनी बर हक हुआ करते थे। क्योंकि अल्लाह का खौफ मेरे दोस्तों दिल और दिमाग के अंदर रच गया था, बस गया था। वही कह रहे हैं आमिर इब्न रिबई की दुनिया ने जो दीन और धर्म के नाम पर मजालिम को रवा रखा है, रवाज दे रखा है, हम उन सब को खत्म करके इस्लाम के आदिलाना और मुनसिफाना निज़ाम के
تحت اس دنیا کو آشنا کرائیں گے، لے کر کے چلیں گے۔ ہمارا یہ مقصد ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد جو اعمال اسلامی ہمیں ملے ہیں، یہ سب کے سب وحی الہی ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے براہ راست ہم سب کو یہ اعمال دیے گئے ہیں۔ یہ خانہ ساز باتیں نہیں ہیں، یہ خود ساختہ کہانی اور ڈھکوسلے نہیں ہیں، اور انہی کے اوپر جو کوئی چلے گا میرے دوستو، وہ اپنے باطن میں، اپنے دل میں ایک قوت اور طاقت محسوس کرے گا۔ اور اگر دنیا کا چکر لگانا ہے، لگاتے رہیں۔ رسوائی اور بزدلی کے علاوہ میرے دوستو اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہونا۔ ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے سارے امور پوری پامردی کے ساتھ انجام دینا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہونا، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہماری اور آپ کی تمام امت مسلمہ کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ خود بھی عمل کریں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کی تبلیغ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی قوت سے مالا مال فرمائے اور اسلامی اعمال کے اوپر سنت اور سیرت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔